مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جاتا کوئی ہے اپنے گھر کا تو تکلیف ہوتی ہے، دل سے اس کے حق میں دعائیں کرو، آنکھوں سے آنسو کو بہاؤ، گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کر لو، اور اگر اس وقت آنسو نکل جائے تو وہ آنسو کی قطرے کل میدان محشر میں حال کیا ہوگا؟ جہنم کو 70,000 جہنم پوری تاب و طاقت کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا آگے دہاتا ہوا ہر ایک کی جانب بہتا نظر آئے گا۔ لوگوں نے نماز کی دہائی دی، اے جہنم میں تجھ کو نماز کی دہائی دیتا ہوں تو رک جا، جہنم نہ رکا۔ حج کی دہائی دی، زکوٰۃ کی دہائی دی، اچھے اعمال کی دہائی دی، جہنم رکا نہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یا رسول اللہ جہنم کے سامنے اللہ کی مخلوق ہے، سب نماز اچھے اعمال کی دہائی دے رہی ہے مگر جہنم رکتا نہیں ہے، ان کی جانب بڑھتا جا رہا ہے، سرکار آگے چلیں۔ جب حضور آگے بڑھیں گے تو دونوں عالم کے سرکار کے سامنے جبریل ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ اس پیالے کے اندر پانی ہے، اس کو جہنم کی جانب چھڑک دیجئے۔ جیسے ہی سرکار اپنے دست مقدس سے اس پانی کے چند قطرے جہنم کی جانب چھڑکنا چاہیں گے، فوراً جہنم رک جائے گا۔ حضرت نبی پاک دونوں عالم کے سرکار جبریل سے کہیں گے، اے جبریل یہ کون سا پانی ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ تو حضرت جبریل کہیں گے، یا رسول اللہ یہ کسی اہم کنویں کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ پانی ہے کہ آپ کی گنہگار امت جب گناہوں کو یاد کرتی تھی اور اس کے دل کے اندر خوف خدا آتا تھا تو اللہ کے خوف سے جو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے ہیں ان سب آنسوؤں کو ہم نے جمع کیا ہے، تو جو آنکھوں سے آنسو محبت سے نکلتے ہیں، خوف خدا میں نکلتے ہیں، وہ جہنم کے بجھانے کے کام آیا کرتے ہیں، جو آواز سے رکتے نکلتے ہیں وہ زحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو بے آواز نکلا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنا کرتے ہیں۔ رونا ہے تو ایسے انداز سے رو کہ بند کمرہ ہو، تاریکی ہو، مصلی بچھا ہو، یاد الہی ہو، خوف خدا کا جذبہ ہو، گناہوں کا یاد ہو، توبہ اور استغفار کرنے کا ماحول ہو، رسول پاک کی محبت کا جذبہ ہو۔ ایسے انداز سے اگر رونا آ رہا ہے تو سمجھ لو وہ رونا اللہ کی رحمت ہے، اور اگر دکھانے کے لیے رونا ہے جیسے کہ کچھ جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ایک جگہ میں میت کے تقریب میں جانے کے لیے گیا، ان لوگوں نے کہا حضرت آپ تشریف لائیے، نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے۔ اب ارجنٹ مجھ کو وہاں پہنچنا تھا، اب کوئی گاڑی کا اہتمام کرتا تو شاید ٹائم سے پہنچ نہیں پاتا، فوراً بس اسٹینڈ پہنچا، بس کے اندر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں وہاں سے لمبا سفر کر کے میں وہاں تک پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد میں بس اسٹینڈ پر جیسے ہی اترا تو اترنے کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں، رونے کی آواز آ رہی ہے، عورتیں رو رہی ہیں، میں پیچھے مڑ کر کے دیکھنے لگا آخر یہ عورتیں کہاں سے آئی ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا یہ عورت کیا پہلے سے رو رہی تھی؟ کہا نہیں حضرت یہ عورت اسی بس سے اتری ہوئی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی پناہ، اس کے دل اور دماغ کے اندر درد نہیں ہے بلکہ صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے، کیونکہ جہاں سے میں چلا وہاں سے یہاں تک کبھی یہ روئی نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں، جیسے ہی بس اسٹینڈ پر اترا، اترنے کے بعد میں رونا شروع کر دیا۔ ارے دکھاوے کا رونا نہ خدا کو پسند ہے، نہ مصطفیٰ کو پسند ہے، نہ شہید کربلا کو پسند ہے، نہ علی مرتضیٰ کو پسند ہے، نہ غوث الورا کو پسند ہے، نہ خواجہ ہند الولی غریب نواز ہند کے راجا کو پسند ہے، نہ امام احمد رضا کو پسند ہے، نہ اللہ کے کسی بندے کو پسند ہے، تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پسند ہے، نہ تو حضرت سردار ملت کو پسند ہے، نہ کسی اللہ کو پسند ہے۔ ارے رونا ہے تو آواز سے مت رو،
رونا ہے تو دل کی آواز سے رو، یہ دل کی آواز سے رونا اللہ کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، کربلا کے دولہا کو بھی پسند ہے، بغداد کے تاجدار کو بھی پسند ہے، اجمیر کے راجہ کو بھی پسند ہے، بریلی کے امام احمد رضا کو بھی پسند ہے۔ رونا ہے تو دل میں رو، اور رونے کے بعد میں صرف رو ہی نہیں بلکہ جانے والے کے حق میں دل سے سچی دعا بھی کرو۔ یہ دعا کرنا خدا کو پسند ہے، دل سے رونا اللہ کو پسند ہے۔ عورتیں کہیں روتی نہیں ہیں، جیسے ہی کسی کے گھر انتقال کا معاملہ ہوا تو ایسا روتی ہیں اللہ کی پناہ، پتہ نہیں ہے ایسا ہو رہا یا نہیں ہو رہا، نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ایک صاحب کے انتقال میں یو پی کے علاقے میں گیا تو کسی کا انتقال ہو گیا تو ایسے انداز سے دو چار خاتون رو رہی تھی کہ بے تحاشا لوگوں نے بتایا کہ ایسی بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک عورت نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ جزا اور فضا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے۔ ایک جنازہ اٹھا ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں اور وہ بھی اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میدان کرب و بلا میں 72 جنازے اٹھے تھے۔ سیدہ زینب سے پوچھو، حضرت شہربانو سے پوچھو، پیاری بچی سکینہ سے پوچھو، حضرت ام رباب سے پوچھو، 6 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا، مگر پیاری بچی سکینہ سے پوچھو، حضرت زینب سے پوچھو، جن کا 18 سال کا نوجوان میدان کرب و بلا میں لڑتے لڑتے اپنی طبیعت کے لیے نہیں نانا کی شریعت کے لیے قربان ہوا تھا، وہ حسین اعظم جن کو مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے، کبھی رخسار کو چومتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی کو چوما کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کندھے مقدس پر بٹھایا تھا، وہ عباس علم بردار جن پر حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کو ناز، وہ حضرت حسن کی نشانی قاسم کی جوانی جن کی جوانی پر زمین کرب و بلا کی زمین رش کے قمر بن کر کے ناز کیا کرتی تھی۔ ایسے نوجوانوں کو زندگی کو دیکھو، حضرت ہر جیسے بہادر سپاہی کی شہادت اور اس کے بعد میں 17 دن کے اس نوجوان دولہے کی شہادت جنہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے حسین اعظم کی محبت میں ماں باپ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو طاقت دینے کے لیے میدان کرب و بلا میں اتر گئے تھے۔ 72 لاشیں ہیں، 72 جانیں ہیں اور پیاسے ہیں، خون سے لت پت زندگی ہے، مگر سیدہ زینب نے اپنے سر سے روپٹے کو ہٹنے نہ دیا، آواز کو نکلنے نہ دیا، جزا فضا نہ کیا، بالکل صبر و تحمل کا ایک پہاڑ بن کر کے حضرت سیدہ زینب یہ مجاز دے رہی ہے۔ اے بہنوں، جب تمہارے گھر کسی بھائی کا جنازہ اٹھے تو میرے بھائی کی شہادت کو یاد کر لینا، حضرت شہربانو مجاز دے رہی ہے۔ اے بیٹیوں، جب تمہارے گھر سے کسی بچے کا جنازہ اٹھے تو میرے 6 ماہ کے بچے کو یاد کر لینا، 18 سال کے نوجوان کو یاد کر لینا، حضرت حسن کی نشانی قاسم کی جوانی کو یاد کر لینا۔ امام حسین کے خیمے سے ایک نورانی آواز آ رہی ہے، اے میرے دیوانوں، جب کسی بہادر انسان کا جنازہ تمہارے گھر سے جا رہا ہو تو عباس علم بردار کے بہادری کو یاد کر لینا، حضرت ہر کے بہادری کو یاد کر لینا، وہاب بن عبداللہ کلبی کی بہادری کو یاد کر لینا۔ مجاز زندگی مل رہا ہے، ارے زمین پر رہو تو زمین کے لیے مت رہو، زمین پر رہو تو مصطفیٰ کے دین کے لیے رہو۔ حضرات، یہ مجاز ہمیں کربلا سے صبر کا ملتا ہے۔ اگر رونے سے کوئی جانے والا اٹھ کر آ جائے تو ہم یہ کہیں گے 10 گاؤں کے لوگوں کو بلا لو رو، لیکن آپ کے رونے سے وہ تو آئے گا نہیں، بلکہ وہ پیغام دے رہا ہے میرے جانے پر خود تیاری کرو۔ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک بالش کی لکڑی دی، بالش کا مطلب 1 فٹ کی لکڑی دیا اور کہا اے بیٹا
دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف جو تم کو ملے گا اس کو یہ لکڑی دے دینا۔ نواب کے بیٹے نے اس لکڑی کو سنبھال کر کے اپنے روم کے اندر رکھا۔ ایک دن نواب جی نے بہت تیزی سے کہا بیٹا میں چلا۔ نواب کا بیٹا دوڑے دوڑے آیا اور کہا باپ جان کہاں چلے؟ تو نواب جی کہتے ہیں میں ایسی جگہ چلا جہاں جانے کے بعد میں آج تک کوئی آیا نہیں ہے بیٹا، جاتے ہوئے سب کی نظروں نے دیکھا ہے مگر آج تک آتے ہوئے کسی جانے والے انسان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ نواب کے بیٹے نے کہا ابا حضور کون سی بلڈنگ آپ نے بنائی، کتنے خادم آپ نے وہاں بھیجے ہیں، کھانے کا کیا انتظام ہے، پینے کا کیا انتظام ہے، بستر کا کیا انتظام ہے، آرائش اور زیبائش اور آرام کا کیا انتظام ہے، کون سی چیز آپ نے وہاں پہلے تیار کر رکھی ہے؟ نواب جی لاجواب ہو کر کے بولتے بیٹا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ نواب کا بیٹا اپنے روم کے اندر آیا، 1 فٹ کی لکڑی کو اٹھایا اور اپنے مرنے والے باپ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اے میرے باپ آپ سے زیادہ بیوقوف مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ جہاں آپ کو تھوڑے دن کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے آپ نے طرح طرح کا انتظام کر لیا ہے، اور جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے میری نظر میں آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا۔ میری گفتگو کا مطلب لطیفہ سنانا نہیں ہے، اور میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکان مت بناؤ، گاڑی مت لاؤ، اچھے موبائل کا استعمال مت کرو، ٹرین اور پلین سے مت چلو، اچھی چیزیں مت کھاؤ، بیوی اور بچوں کا خرچہ مت اٹھاؤ، ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسے مت کماؤ، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ انتظام مت کرو، بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ نہیں، دنیا کی ہر جائز چیز کا استعمال کرو۔ 1 منزل مکان آپ نے بنایا ہے تو میری دعا ہے کہ 2 منزل آپ بناؤ، 2 بنا ہے تو 3 بناؤ، 3 بنا ہے تو 1 مکان اور بناؤ۔ 2 پہیے کی گاڑی سے چلتے ہو تو 4 پہیے کی اچھی گاڑی سے چلو، چھوٹا موبائل لے کر کے چلتے ہو تو بڑے موبائل لے کر کے چلو، ٹرین سے چلتے ہیں تو ٹرینوں میں سفر کرو، لیکن جہاں یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں وہیں قبر کی تیاری بھی کرو، وہیں حشر کی تیاری بھی کرو، وہیں آپ آخرت کی تیاری بھی کرو۔ آپ نے سب کچھ کر لیا، قبر کی تیاری نہیں کی تو سمجھ لو یہ زندگی کی بہت بڑی بھول ہو رہی ہے، یہ زندگی کی بہت بڑی چوک ہو رہی ہے۔ آپ اس چوک کا علاج کیجئے۔ بار بار ہر مجلسوں میں آپ سب سے یہ کہا جا رہا ہے، آپ اس کی تیاری کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔